بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سجدہ میں ایک قانون بیان کیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم لوٹ کے واپس آ جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ یہ پتہ تب چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف خیال ہو، اللہ تعالیٰ دل میں ہو، اور جس کے دل میں یہ ہے نہیں، جس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو سمجھ سکتے نہیں۔ زلزلہ آ جائے تو وہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی بس وہ پلیٹیں شلیٹیں ٹکرا گئی ہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تر میں جتنے فسادات ہوتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تمہارے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہوں تاکہ اگر تم میری طرف رجوع کر لو تو میں تمہیں بڑے عذاب سے بچا لوں گا۔ یہ آپ اس کا پیغام سمجھ لیں۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، ملک الموت کی، اسرائیل کی، تو انہوں نے ان سے پوچھا، اسرائیل سے علیہ السلام، کہ آپ جب کسی کی روح قبض کرنے آتے ہو تو کوئی نوٹس تو بھیجا کرو تاکہ بندہ تیاری کر لے، اچانک آتے ہو روح قبض کر کے چلے جاتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ملک الموت نے کہا جناب میں نوٹس تو بڑے بھیجتا ہوں پر تم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا جو آپ کو چھینک آتی ہے، یہ ہر چھینک موت کا پیغام ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ چھینک رک جائے نہ آئے تو ہماری دماغ کی نسیں پھٹ جائیں، تو یہ نوٹس ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ بیمار ہونے کو دل کرتا ہے؟ یار بولو تو صحیح، اپنا تو بولنے تے بھی دل نہیں کرتا، تو بخار سے کتوں کرتا ہے؟ بیمار ہونے کو دل نہیں کرتا پر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ ہر بخار موت کا نوٹس ہے کہ تم یہاں کا میٹیریل ہے، تم یہاں رہنے والے نہیں ہو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کبھی کمر میں درد ہو رہی ہے، یہ بھی نوٹس ہے، کبھی جی سر میں درد ہو رہا ہے، یہ بھی موت کا نوٹس ہے، او جی مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، موت کا نوٹس ہے۔ ہمارے ارد گرد جنازے اٹھ رہے ہیں، جوان دنیا سے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں، تو یہ بھی موت کا نوٹس ہے کہ آج وہ جا رہا ہے، کل تیری باری بھی آنے والی ہے، کوئی یہاں سدا رہنے والا نہیں ہے۔ تو کبھی یہ نہیں ہے کہ جی اچانک موت آ گئی، یہ غلط بات ہے، بولو اچانک موت ہے۔ یہ جو داڑھی اور بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا نوٹس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بخشش ماہ رمضان میں بھی نہیں ہوگی، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوگی، وہ مشہور 3 افراد ہیں۔ نمبر 1 ماں باپ کا بے ادب، ماں باپ کا گستاخ دل جلانے والا۔ نمبر 2 بوڑھا زانی، بولو جی بوڑھا، حالانکہ یہاں لفظ صرف زانی کا آنا چاہیے تھا، بوڑھے کا نہیں آنا چاہیے تھا، پر بوڑھے کا ہے حدیث میں، کیونکہ زنا تو جوان پر بھی حرام ہے اور بوڑھے پر بھی، مگر بوڑھے کا ڈبل حرام ہے کہ اس کی سفید داڑھی تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، اس نے کیوں نہ حیا کی، اس کی تو بظاہر قبر میں ٹانگیں ہیں، تو سفید بال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہے۔ عادی شرابی کی بخشش بھی رمضان شریف میں نہیں ہوتی،
کیونکہ وہ شراب سے باز ہی نہیں آتا. تو نانا بن جانا یہ بھی موت کا نوٹس ہے. دادا بن جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب نئی نسل آ رہی ہے, تم چھٹی کرو, اپنی جگہ خالی کرو بھائی, اگلی نسل نے آنا ہے, تم آگے کی تیاری کرو. آج ہمارے دادے ہیں, اگو بول دے پھر بھی نہیں ہو. ہمارے نانے ہیں, بولو یار. ہماری نانیاں دادیاں ہیں, وہ دنیا سے کیوں چلی گئی کہ ہم آ گئے. اب جب ہمارے آ گئے تو ہمیں بھی آگے کی تیاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سارے موت کے نوٹسز ہیں. اور پھر قبر دن میں 7 مرتبہ بندے کو یاد کرتی ہے. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں قبر یاد کر رہی ہے. وہ اعلان کرتی ہے کہ انا بیت الوحدہ, آ جاؤ میں تنہائیوں کا گھر ہوں, آ جاؤ میں وحشت کا گھر ہوں, آ جاؤ میں تمہارا اصلی ٹھکانہ ہوں. اور یہاں کہتا ہے اچانک موت آ گئی. اچانک موت نہیں آتی بھائی, بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور پھر موت, یہ کبھی یہ شوگر کا لگ جانا کیا ہے, یہ بھی آخرت کی تیاری ہے. بلڈ پریشر بڑے بڑھ رہے ہیں, آخرت کی تیاری ہے. اور ویسے بھی آج کل زندگی سے موت سستی ہو چکی ہے. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کثرت ہوگی قتل و غارت گری کی میری امت میں کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں, اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا ہے. آج کل قاتل پکڑے جا رہے ہیں, ان سے پوچھا بھی کیوں قتل کیا اس کو, کہتا جی بس مجھے تو پیسے ملے تھے, آرڈر ملا تھا قتل کر دو, مجھے کیا پتا اس کا کیا چکر ہے. اور مرنے والے بیچارے کو بھی نہیں پتا کہ یہ گولی مجھے کیوں لگ رہی ہے, مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا عذاب بھیجنے سے پہلے, بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہوں. لعلہم یرجعون, اگر تم میری طرف رجوع کر لو تو آنے والے بڑے عذاب سے بچا لوں گا. موت تو نہیں ٹلے گی, پر اگر ہم رجوع کر لیں تو موت اللہ کلمے والی عطا فرما دے گا. اگر رجوع کر کے اللہ سے تعلق قائم کر لے تو موت انشاءاللہ تلاوت قرآن والی آئے گی, موت انشاءاللہ درود شریف والی آئے گی, موت انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پر آئے گی. تو یہ ہو سکتا ہے, اور اسی کے لیے نماز ہے, اسی کے لیے یہ سارے اعمال ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی بے دینی کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں میں بڑا نیک ہوں, میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, ٹوپی دستار رکھی ہوئی ہے, بہت نیک آدمی ہوں. اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تو بے نمازی ہے, ہم بڑے نمازی ہیں. بھائی کسی نیکی پر تکبر نہ کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے اس دور میں مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ایک اور بہت بڑا سبب ہے بے دینی کا کہ ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں, اپنے عیب بولو نا نہیں دیکھتے بھائی. اور ایک اور سبب ہے, جب بیان کرتے ہیں تو اوروں کے بیان کرتے ہیں, اپنے عیب بیان نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دین سے دور کر رہی ہیں. یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی دیندار نہیں بن رہے ان باتوں کی وجہ سے. یہ جو میں نے بتائی ہے, غیبت, چغلی, حسد, اس نے ہمارے نیک اعمال کے اثرات کو روک رکھا ہے. اگر یہ چیزیں ہم بند کر دیں تو نیکیاں ہم پر غالب آ جائیں گی, نیکیوں کے اثرات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں گناہ چھوڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا